ٹوٹا ہوا دل ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں سمین اور ادران ملک کو مجبوری کے تحت ایک ہی روم میں رہنا پڑے گا۔ کیا یہ مجبوری آگے چل کے محبت میں بدل سکتی ہے؟ جبکہ دوسری طرف شازر کو بھی مجبوری کے تحت جولی سے ہی نکاح کرنا پڑے گا، لیکن وہ یہ نکاح نبھانے کے لیے نہیں بلکہ جولی کو دھوکہ دے کے یہاں سے نکل جانے کے لیے کر رہا ہے۔ کیا وہ اپنے اس پلان میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں؟ آج کے ریویو میں ہم یہ سب تفصیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ناظرین، ادران ملک اور سمین کی ریسیپشن کی تقریب میں ادران ملک کو اپنے باپ غیور ملک کی ریکویسٹ پر سب کے سامنے خوش اخلاقی کا اور مسکراہٹ کا ڈرامہ کرنا پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی تقریب ختم ہوتی ہے تو ادران غصے میں فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگتا ہے، لیکن جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھتا ہے تو کمرے کو سجا ہوا دیکھ کر حیران پریشان رہ جاتا ہے، جبکہ یہ سب کچھ پھپھو کے کہنے پہ ہو رہا ہے اور ادران بھی یہ سب کچھ صرف تب تک برداشت کرنے کے لیے مجبور ہے جب تک پھپھو پاکستان میں ہیں، کیونکہ پھپھو کے سامنے اگر ادران ملک اپنی کسی ناپسندیدگی کا اظہار کرے گا تو نہ صرف پھپھو ناراض ہوں گی بلکہ ادران کے فادر غیور ملک بھی اس سے خفا ہو جائیں گے، اور ادھر شائلہ بھی اپنی پھپھو کی وجہ سے مجبور ہے سمین سے کھل کے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کر سکتی۔ تبھی پھپھو جب شائلہ کو بلاتی ہیں کہ ہمیں سمین کو بھی اندر لے کر چلنا چاہیے تو شائلہ کو چاروں ناچار پھپھو کے ساتھ سمین کو تھام کے اندر لانا ہی پڑتا ہے، لیکن جب شائلہ سمین کو گیسٹ روم کی طرف لے جانے لگتی ہے تو پھپھو فوراً ٹوکتی ہیں، ارے ادھر کدھر، سمین ادران کے ساتھ رہے گی، اور جناب سمین بھی شدید پریشان ہو جاتی ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ چپ رہنے میں ہی عافیت ہے۔ اب ادران ملک کے کمرے میں جب پھپھو اور شائلہ سمین کو لے کر داخل ہوتی ہیں تو ادران ملک کے چہرے پر ناگواری کے اثرات صاف دکھائی دیتے ہیں۔ اب تو اس کی برداشت جواب دے جاتی ہے تو اپنی پھپھو سے بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ یہاں نہیں رہ سکتی، یہ میرا کمرہ ہے اور میرے کمرے میں کسی دوسرے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو پھپھو جو ایک بہت ہی سمجھدار عورت ہیں اور لگتا یہی ہے کہ اسی پھپھو کی وجہ سے ہی سمین اور ادران ملک کے درمیان میں دوریاں ختم ہوں گی، ادران سے کہتی ہیں کہ میں حیران ہوں تمہاری سوچ پر ادران، تم خود بھی ایک بیٹی کے باپ ہو تو تم کسی کی بیٹی کے لیے جو نکاح کر کے تمہارے نام سے یہاں آئی ہے اس طرح کیسے سوچ سکتے ہو؟ یوں ادران کو پھپھو کے سامنے چپ ہونا ہی پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی پھپھو اور شائلہ کمرے سے نکلتی ہیں تو ادران سمین کے ساتھ بد کلامی شروع کر دیتا ہے۔ اب سمین بھی چپ رہنے والوں میں سے تو نہیں، ادران کو صاف سنا دیتی ہے کہ جس طرح آپ کی مجھ سے شادی آپ کی مرضی کے خلاف جا کے ہوئی ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ میری بھی آپ سے شادی میری مرضی کے خلاف جا کے ہوئی ہے، لیکن جس طرح اس شادی کو میں مینج کر رہی ہوں میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی مینج کریں۔ میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا، مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے محبت بھی نہیں دے سکتے لیکن کم سے کم میری عزت تو کر سکتے ہیں نا۔ لگتا یہی ہے کہ جیسے قطرہ قطرہ کسی پتھر پہ بھی پڑے تو شگاف ہو جاتا ہے، یوں ہی سمین کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بالآخر ادران کے دل پہ اثر کرنا شروع ہو جائیں گی۔ دوسری طرف شازر یہ سوچ کے جولی سے نکاح کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ وہ لڑکی نہیں جس کا خواب سجا کے میں UK آیا تھا، بڑی عمر کی عورت ہے لیکن اگر اس سے نکاح کر لیتا ہوں تو مجھے مستقل رہائش بھی مل جائے گی، اور شازر کا یہ وہم ابھی تک قائم ہے کہ شاید جولی اتنی ہی امیر ہے جتنی شوخیاں اس نے شازر سے ماری تھیں، تو سوچتا ہے کہ میرا ایک اچھا کاروبار بھی UK میں سیٹل ہو جائے گا اور انڈیپینڈنٹ ہو جانے کے بعد میں جولی سے جان چھڑا لوں گا، لیکن افسوس کہ شازر کے سارے خواب ہی ایک ایک کر کے ٹوٹنے والے ہیں کیونکہ جولی ابھی تو خاموش ہے۔ اسے پتا ہے کہ اصلیت پہلے بتا دی تو شازر نکاح کے لیے نہیں مانے گا، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے اور نیکسٹ ڈے شازر جولی سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے کہا تھا اپنے ڈیڈ سے کہہ کے میرے لیے کسی اچھے کاروبار کا بندوبست کروا دو گی یہاں پر۔ شازر کے خواب دراصل بہت اونچے ہیں اور وہ بہت دولت کمانا چاہتا ہے اور وہ بھی کسی شارٹ کٹ کے ذریعے۔ خیر، جولی شازر سے کہتی ہے کہ فکر نہ کرو، صبح تمہارے کام کے لیے ڈیڈ سے بات کروں گی، اور جب اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے
کہ ڈیڈ وہ شاذر کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، آپ نے کسی پیٹرول پمپ کا کہا تھا نا؟ تو شاذر کا دل تو ایک دم سے خوشی سے نہال ہو جاتا ہے کہ شاید جولی کا باپ اسے پورا پیٹرول پمپ کھول کے دینے والا ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے جب جولی کا باپ کہتا ہے کہ ہاں میں نے ایک ایجنٹ سے بات کی ہے، شاذر کو کسی پیٹرول پمپ پہ کام کے لیے رکھوا دوں گا، تو شاذر کے سر پہ جیسے کسی نے آسمان لا کے پھینک دیا ہو۔ بیچارہ ایک تو جولی جیسی بڑی عمر کی عورت کے ساتھ پھنس گیا، اور اب کام کیا کرے گا؟ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈالنے کا۔ یہی نہیں ناظرین، آگے چل کے جولی اور اس کا باپ اس سے اپنے گھر کے بھی سارے کام کروانے والے ہیں۔ خیر شاذر کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن برا محسوس ہو رہا ہے اشنا کے لیے، جو اپنی بہن سمین کی گرینڈ ریسیپشن لائف سٹائل اور گھر دیکھنے کے بعد مزید اس بات کی خواہش کرنے لگی ہے کہ اس کی شادی بھی ادران ملک کی طرح کسی امیر کبیر لڑکے سے ہونی چاہیے، اور وہ شائلہ کے شوہر کمال کو ہی اپنے خوابوں کا شہزادہ سمجھنے لگی ہے۔ اور جناب کمال تو بہت ہی ہوشیار نکلا، وہ پہلے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر میں ریسیپشن اٹینڈ کرتا ہوں تو اشنا تو مجھے پہچان لے گی، جبکہ یہ سب کمال نہیں چاہتا، تبھی جھوٹا ڈرامہ کر کے ریسیپشن سے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن پھپھو سوچتی تو ہوں گی کہ جس بہن کا دل توڑنے کا بہانہ کر کے کمال ریسیپشن میں شریک نہیں ہوا، وہ بہن اور کمال کی ماں تو پھر بھی ریسیپشن پہ پہنچ گئیں۔ اور ریسیپشن پہ دوسری مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کمال نے شاہلہ کی بوتیک سے جو ڈریس اشنا کو گفٹ کیا تھا، شاہلہ وہ ڈریس پہچان لیتی ہے، اشنا سے پوچھ ہی لیتی ہے، جبکہ اشنا کو تو نہیں پتا نا کہ یہ ڈریس اسی کے شوہر نے مجھے بھیجا تھا۔ تو شاہلہ سے کہتی ہے جس بھی بوتیک کا ہے فکر نہ کرو، تمہاری بوتیک کا نہیں ہے۔ بہرحال شاہلہ کے دل میں بھی شک بیٹھ چکا ہے کہ اشنا جو ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی ہے میری بوتیک کا ڈریس کیسے افورڈ کر سکتی ہے، جبکہ اگلے دن کمال اشنا کو کال کر کے اپنی باتوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا دل نہیں کرتا مجھ سے ملنے کا۔ اشنا جو اپنے ماں باپ کی عزت پامال کرنا نہیں چاہتی، لیکن کمال کے جال میں لگتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی پھنستی چلی جائے گی اور بالآخر اس سے ملنے بھی پہنچ جائے گی، جبکہ کمال تو بس کچھ دن اشنا سے دوستی رکھ کے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے چھوڑنے والا ہے، کیونکہ کمال کا کام ہی یہی ہے، لڑکیوں سے کچھ دن دوستی کرتا ہے، دل بہلاتا ہے اور پھر اگلی لڑکی کی طرف چل دیتا ہے۔ کہانی میں ٹویسٹ تو تب آئے گا جب اشنا کو پتہ چلے گا کہ کمال آلریڈی میرڈ ہے اور سمین کی نند شائلہ کا شوہر ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ شائلہ ہی اشنا اور کمال کو ملتے ہوئے ساتھ دیکھ لے اور کوئی ہنگامہ کھڑا کرے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے سمین کی شادی شدہ زندگی پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑنے والا ہے۔ خیر ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا پھپھو نے سمین اور ادران کو ایک ہی کمرے میں رہنے کا کہا ہے تو کیا یہ نزدیکی دونوں کے دلوں میں محبت کی شروعات کا باعث بن سکتی ہے یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔